फरवरी 2020 के आखिर में जन्म लेने वाली वबा कोरोना ने इब्तिदा से अब तक दुनिया में लाखों अफराद को मुतासर कर दिया है। कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद के आदाद व शुमार रखने वाले इदारों के मुताबिक अब तक दुनिया भर में 4,02,746 अफराद लुक़्मा-ए अज़ल बन चुके हैं। आगाज़ में कोरोना वबा से निपटने के लिए बेशतर तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक ने अपने अपने तौर पर इसे संजीदगी से नहीं लिया। इब्तिदा में आम वबा की तरह इससे निपटने वाले ममालिक आज इस वबाई मर्ज़ से बरसरे पैकार नज़र आते हैं। इब्तिदाई से जानलेवा मर्ज़ की सूरत इस वबा ने पंजे गाड़ना शुरू किए तो इसे दुनिया भर में चाइना वायरस कहकर पसे पुष्ट डालने की कोशिश की गई, जो वक्त के साथ साथ नाकाम साबित हुई। दुनिया भर की बड़ी ताकतों ने इस वबा को आगाज़ में एक इलाकाई वबा गिरदाना और आज बेतहाशा ममालिक में इसे बायोलॉजिकल वार थ्योरी के तौर पर भी डिस्कस किया जा रहा है। एक बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क ने तो आगाज़ में अपने मुस्तनद डॉक्टरों से इसे मसनूई खौफ फैलाने का तरीका भी बताया, ताहम वक्त ने साबित किया कि ये एक जानलेवा मर्ज़ है। डॉक्टरों ने कमान संभाली और फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर इस वबा से नबर्द आजमा होने के लिए कमर कस ली। मुश्किल की इस घड़ी में साथ देने के लिए चाइना ने अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और कोरोना से बचाव के लिए इक्विपमेंट और आलात के ज़रिए भी पाकिस्तान की मदद की। आगाज़ में दीगर बड़े ममालिक की तरह रूस ने भी इसे सख्त लॉकडाउन की सूरत संजीदा लिया और सोशल मीडिया पर जारी होने वाली चंद तस्वीर में तो रूसी सदर पुतिन की जानिब से लोगों को घरों में मुक़य्यद होने की हिदायत के बाद सुनसान रातों में सड़कों पर शेर तक छोड़ दिए। दुनिया भर में समाजी फासलों की अहमियत पर जोर दिया जाने लगा और इसे एक इखलाकी ज़िम्मेदारी और वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दिया गया। कोरोना के जहां मनफी और जानलेवा असरात सामने आए, वहीं इब्तदाई चंद रोज़ में ओज़ोन की तह का कसाफ़तों से पाक होना बनी नौ इंसान के लिए एक बड़ी खुशाइंद ख़बर थी। लेकिन किसे ख़बर थी कि ये वबा इंसानों को अपने खूनी पंजों में जकड़ने के लिए अफरीत की मानिद मुँह खोले खड़ी है। फिर यूं भी हुआ कि जवान बेटे की तदफीन के लिए माँ को आखिरी दीदार देखने के लिए मैयत के पीछे चलकर कब्रिस्तान में ये पुकारते हुए आना पड़ा कि उसे आखिरी बार चेहरा तो देखने दिया जाए। तारीख़ आलम ने एक ही इज्तिमाई कब्र में कई लाशों को उतरते देखा। कई बाप अपने जिगरगोशों को इस मूजी मर्ज़ से बचाने के लिए उन्हें करंतना करने पर मजबूर हुए। मौत ने बरसरे इक़्तिदार लोगों के दरवाजे भी न छोड़े। ऐवान इक़्तिदार में बैठे कई अफराद इस वबाई मर्ज़ का शिकार हो गए। तारीख़ आलम ने चंद ऐसे मनाजिर भी देखे जिन्हें देखकर कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान मग़मूम हुए बिना न रह सका। घर के दरवाजे पर कोरोना में मुब्तला अपने बच्चों को देखकर आखिरी बार खुदा हाफिज़ कहने वाला डॉक्टर हो, या कई रोज़ बाद घर लौटने के बाद लिफ्ट में अपने कमसिन बेटे के खुशामदीद कहने पर उसे दूर रहने और फासला रखने का इशारा करने वाले सऊदी डॉक्टर के दिल बर्दाश्ता होने का मंजर, इस्फहान के एक नौजवान का अपनी कमसिन बेटी के चेकअप के लिए अस्पताल आने पर उसे प्लास्टिक बॉक्स से करंतना करने का मंजर हो, या पाकिस्तान में इब्तदाई अयाम के दौरान बाप से मुतासर होने वाले बहन भाइयों को शौहर समेत एम्बुलेंस में अलविदा करने के मनाजर समेत तमाम ऐसे मनाजर अपने अंदर मौत की सी हौलनाकी समाये हुए थे। ताहम इन तमाम तर वाक़यात के बावजूद दुनिया भर के डॉक्टर आज भी इस वबा को शिकस्त फाश देने के लिए पुरअज़्म और बरसरे पैकार हैं। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में अमवात का सिलसिला जारी था कि ऐन उसी वक्त आलमी शोहरत याफ्ता माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी की रिसर्च ने उम्मीद की एक नई किरण को जगाया, जिसमें कोरोना से सेहत पाने वाले मरीज़ के प्लाज्मा से दूसरे दीगर मरीज़ों की जान बचाने की एक नवीद सामने आई, जिसे दुनिया भर के बड़े डॉक्टरों ने मुस्तनद तस्लीम किया और इस तरीका इलाज को अप्रूव भी किया। जहां आम लोग जान की बाजी हार रहे थे, वहीं डॉक्टर भी फ़र्ज शनासी के दौरान मुतासर होने से जाँ बहक हो रहे थे। इटली, फ्रांस, दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक समेत अमरीका कड़े दौर से गुजरा। अमवात का ना रुकने वाला एक सिलसिला, ना रुकने वाली एक क़यामत। इलाज की पहली कड़ी हाथों को बार बार धोना और हर सूरत में साफ़ रखना ताकि कोरोना वायरस से महफूज रहा जा सके। जहां अस्पतालों में एक जानिब लाए जाने वाले ताबूत की डिमांड बढ़ रही थी, वहीं भूख और अफलास भी अपने पंजे गाड़े आम आदमी को निगलने में मसरूफ़ थी। साहिब इक़्तिदार अफराद जहां अपने तौर पर आवाम के लिए कुछ कर रहे थे, वहीं आवाम की मदद करने के लिए समाजी और फलाही इदारे भी अपने अपने तौर पर पेश नज़र आए और मीडिया, डॉक्टरों, पैरामेडिक स्टाफ और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा। लॉकडाउन ने कारोबार ज़िंदगी को मुअत्तल किया, तो वहीं करंतना और घरों पर रहने और महफूज रहने के कुलिये पर अमल करते हुए लोग अपने अपने तौर पर मशागिल तराशते रहे।
ضلعی انتظامیہ نے ہر ملک، ہر شہر، ہر ضلع، ہر تحصیل میں اپنی اپنی خدمات بأحسن سر انجام دیں، تو وہیں مختلف سرویلنس ٹیمیں بھی ممکنہ دیگر وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے فعال رہیں۔ ایسے میں کچھ ثانیات ایسے بھی رونما ہوئے جو ہمیشہ کے لیے ناخوشگوار یادیں چھوڑ گئے، جن میں عید سے صرف چند روز قبل PIA طیارے کا حادثہ، جس میں کم و بیش 96 افراد کا جان سے جانا بری خبر تھی، وہیں 2 افراد کا اتنے بڑے حادثے میں زندہ بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ لاک ڈاؤن اور کاروبار کی بندش سے بڑے اداروں کا ہمیشہ کے لیے لاک ہو جانا بھی جاری تھا، تو حکومت، مغیر حضرات اور سماجی و فلاحی تنظیموں کی جانب سے امداد کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ عید کی آمد بھی تھی اور خوشیوں کے خریدار، لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بازاروں کی زینت بھی، قطار در قطار عید کے لیے خوشیاں نہ خرید پانے والے وہ افراد بھی جن کا پرسان حال اللہ اور اللہ والوں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ جہاں ایک جانب سماجی فاصلوں کو برقرار رکھنے کا پرچار جاری تھا، معاشرتی پستی میں گھرے معاشروں میں جیو اور جینو دو کے اصولوں پر عمل پیرا اپنی اپنی جدوجہد کو بھی دوام بخشا۔ امریکہ میں نسل پرستانہ اقدام اور اس کے خلاف احتجاج ہو یا کسی بڑی شخصیت کا جنازہ، سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل پیرا افراد ان تمام حدود و قیود سے بالاتر دکھائی دیے۔ عمرہ جہاں ایک جانب 13 تولے سونے سے مزین اپنی خوشیوں کی تشہیر میں مشغول تھے، وہیں دہاڑی دار طبقہ اپنی روزمرہ زندگی اور خالی جیب کے ساتھ مطمئن و شاکر تھا۔ کرونا وائرس سرحدوں پر جاری ٹینشن کو ایسے عالم میں بھی کم نہ کر سکا۔ ممالک کے مابین تناؤ کا یہ سلسلہ کرونا سے بالاتر رہا، تو خود نمائی کے لیے منظر عام پر رہنے والے افراد نے بھی اپنی زندگی کو اپنے شاہانہ خطوط پر استوار رکھا۔ خبروں کی زینت بننے کے لیے ہر کوئی اپنا اپنا ایئر ٹائم اپنے ہاتھ میں لیے چاق و چوبند تیار کھڑا تھا، تو وہیں سرگودا کا ایک ضعیف اپنی بیمار اہلیہ کے لیے ایمبولینس نہ ہونے کے باوجود اسپتال کی جانب اس کی چارپائی کو کپڑے کی بنی رسی سے کھینچتے ہوئے چل پڑا۔ معاشرے کو کرونا نے تو شاید جیسے متاثر ہی نہیں کیا تھا۔ 17 سالہ نوجوان کا ہجوم کے ہاتھوں مارا جانا، کوئٹہ میں نوجوان کا بھیمانہ قتل، اسلام آباد میں پرندے کو پنجرے سے آزاد کرنے کی پاداش میں ملازمہ کمسن بچی کو لاتوں گھونسوں سے موت کے گھاٹ اتارنے کا واقعہ ہو، یا علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں غبارے بیچنے والے بچے پر امیرزادوں کے کتوں کے حملے میں اس بچے کو مجروح کرنے کی روداد، یہ سب کہانیاں نہیں بلکہ حقیقتیں، کرونا سے بڑی حقیقتیں تھیں۔ مغربی ممالک جہاں اموات کے بڑھنے سے خوفزدہ لاک ڈاؤن مزید سخت کر رہے تھے، وہاں پاکستان میں ٹرانسپورٹ سے پابندیاں ہٹائے جانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، لیکن ڈاکٹر اس صورتحال میں بھی پرعزم تھے۔ کرونا کو شکست فاش دینے کے لیے چترال کے ایک خاتون ڈاکٹر تو اس پینڈیمک میں بھی چترال میں زچہ بچہ کے تمام کیسز کو بخوبی ڈیل کر رہی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح SOPs پر عمل پیرا متعلقہ ادارے بھی اپنے اپنے امور کی انجام دہی میں مصروف عمل تھے۔ شہروں کی وہ گلیاں جو کبھی پرہجوم ہوا کرتی تھیں، اب ویرانی اور ہو کا عالم اپنے اندر سمائے ہوئے تھیں۔ اپنے اپنے عقائد کے مطابق جہاں لوگ کرونا وبا کا تدارک کرنے میں مصروف عمل تھے، وہیں قدرتی آفات سے بچاؤ کی روشنی میں پاکستان بھر میں شب کی اذانیں بھی جاری و ساری تھیں۔ بڑی خوشیاں خریدنے والے جہاں چھوٹے ماسک خریدنے پر مجبور تھے، وہیں ترقی یافتہ ممالک میں بھی سفر کو لازمی ترجیح دینے والوں کو SOPs کا پارٹ پڑھایا جا رہا تھا۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے دوری اختیار کرنے پر زور دینے کا درس جاری تھا۔ وہیں فیصل آباد میں محض ایک ماسک نہ استعمال کرنے پر پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے علامتی طور پر لوگوں کو فٹ پاتھ پر کھڑے رہنے کی سزا بھی دی گئی۔ بازاروں میں خریداری کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ ٹیگ کا استعمال بھی کیا گیا اور منتظمین کی جانب سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کے لیے دعائیں اور نیک خواہشات اور تمناؤں کے ساتھ انہیں رخصت بھی کیا گیا۔ کرونا مسکرا کر کھلکھلا کر ہر اس مقتدر سے پوچھ رہا تھا کہ کہاں گئے تمہارے فائٹر جہاز، میزائل اور نیوکلیئر ہتھیار، اور کسی بھی ملک کے پاس کرونا کے اس سوال کا جواب نہ تھا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے آغاز کے ساتھ جہاں سمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا، تو وہیں بیشتر کاروبار زندگی ٹھپ ہو کر رہ چکے تھے۔ عام آدمی کی زندگی ایک بری مثال کی طرح دن بدن بری ہوتی جا رہی تھی۔ عوام میں شعور و آگہی اس قدر ہو چکا تھا کہ جو مریض کرونا سے صحتیاب ہو جاتا، وہ صحتیابی کے جشن کے دوران کسی اندھی گولی کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلا جاتا۔ کرونا ایک جانب تھا تو ٹڈی دل دوسری جانب، جو ملک بھر کو غذائی قلت سے دوچار کرنے کے لیے اپنا کام ساتھ ساتھ بخوبی کیے جا رہا تھا۔ ہم نے کیا سیکھا یہ اپنی جگہ، لیکن ایسے میں شدید پریشانی سے دوچار ترقی یافتہ ممالک میں انسانی بنیادوں پر ہمدردی کا ایک واقعہ یہ بھی رونما ہوا جب 90 سال کی مریضہ خاتون نے اپنا وینٹیلیٹر ہٹا کر ایک نوجوان مریض کو لگانے کے لیے ڈاکٹر سے استدعا کی، جس دوران نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے دنیا بھر میں کرونا فری ہونے کا اعلان کر کے دیگر ممالک کو بھی ایک نوید اور امید دی۔
انہی دنوں میں برطانوی ماہرین یہ نتائج اخذ کرنے میں مشغول تھے کہ لاک ڈاؤن کے باعث گھریلو تناؤ کے کتنے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بھی اس بیماری کا شکار ہوئے، لیکن جسے اللہ رکھے روبہ صحت بھی ہو گئے۔ کشمیر جو کرونا لاک ڈاؤن سے 100 روز قبل ہی لاک ڈاؤن کا شکار تھا، آج اس کی کوئی بھی خبر کسی نشریاتی ادارے کی جانب سے نشر نہیں کی جاتی۔ بڑی یونیورسٹیز کے طلباء اپنے آن لائن پورٹل سے درس و تدریس جاری رکھنے پر مجبور ہیں، اور ضلعی انتظامیہ اپنے امور میں کسی عذر یا مجبوری کے باعث سفر کرنے والے اپنی اپنی منازل کی جانب محو سفر ہیں، اور سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل پیرا اللہ سے لو لگانے والے اپنی منزل کی جانب۔ دیگر بیماریوں سے بچاؤ کا تدارک بھی اب منتظمین کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، اور دنیا بھر کا نقشہ اب سرخ ہو کر 7,13,461 ایکٹیو کیسز کی نشاندہی کر رہا ہے، جس میں اعداد و شمار کے مطابق 1,687 مریضوں کا تعلق ملک عظیم پاکستان سے ہے۔ چائنا مشکل کے اس دور سے نکل کر اپنی اپنی منازل کی جانب رواں دواں ہے، اور دنیا بھر کے دیگر ممالک اب چائنا کی مثل چائنا کے نقش قدم پر ہیں۔ موت نے ہر درد دل رکھنے والے شخص کو رلا دیا ہے۔ کسی کا کوئی اپنا مر چکا ہے تو کسی نے کسی مرتے ہوئے شخص کو اپنا سمجھ کر اس کا درد محسوس کر لیا ہے۔ ایران میں شاہراہوں پر اب اللہ رب العزت کے حضور دعا اور مناجات پڑھی جاتی ہیں، تو عراق کو کربلا کے ڈاکٹرز انتہائی کم عرصے میں وبا پر قابو پانے کا فخر اپنے نام سمیٹ چکے ہیں۔ ایک جانب کرونا سے شفا پانے والے مریض اپنے معالج کے مشفقانہ رویے سے متاثر ہو کر انہیں شریک سفر بنانے کی خواہش کا اظہار کرنے کے واقعے کے ساتھ ساتھ ایک ہی فورم پر رہنے والے امریکی ڈاکٹر جوڑے نے اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر لیا ہے۔ وہیں دوسری جانب کشمیر میں تنہا اپنے باپ کی میت کو لحد میں اتارنے والا یہ نوجوان نوحہ کناں ہے، اور معاشرے کے رخساروں کو شرم سے مزید سرخ کر رہا ہے۔ حرم کھل چکے ہیں اور احتیاطی تدابیر کے لیے روز و شب سعی و تگ و دو کی جا رہی ہے، تو وہیں بیرون ملک روزگار کی غرض سے جانے والے بیشتر پاکستانی شہری اس امید پر ایمبیسیز کے باہر منتظر ہیں کہ کب وہ اپنے پیاروں سے آن ملیں گے۔ ڈاکٹر جہاں فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں، وہیں مریضوں کو خوشگوار تاثر اور یادیں دینے کے لیے محو رقص رہنے جیسے مناظر بھی دیکھنے کو ملے ہیں۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے جہاں ڈاکٹر کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، وہیں ان کی خوشی کے لیے ان کے چہروں پر مسکراہٹ کا سامان بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔ ایک نہ ایک دن جانا تو سبھی کو ہے، کوئی زیرو اس بات سے انکاری نہیں، جو آیا اسے لوٹ جانے پر بھی اتنا ہی یقین ہے، اور اس یقین کے ساتھ یہ انمول ہیرے بھی منو من مٹی تلے دفن ہو چکے ہیں، لیکن تاریخ عالم میں اپنے نام، کام اور کردار کے انمول اور انمٹ نقوش چھوڑے ہوئے آج دنیا انہیں سلامی پیش کر رہی ہے، جو انسانیت کو بچانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں اور پرعزم ہیں۔ آج بھی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قارون کا خزانہ ہو یا دنیا جہان کی دولت، آپ اس سے کچھ نہیں خرید سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔